آج کے اس تجزیے میں ہم ایک بہت ہی خاص دور کا قریب سے مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ ہم سیدھا مکہ کے ان ابتدائی دنوں میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ جب کوئی انسان سچائی پر مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پورے معاشرے کے شدید دباؤ اور مخالفت کا سامنا غیر متزلزل دیانتداری سے کیسے کرتا ہے۔ یہ دراصل ان ابتدائی مسلمانوں کی نظر سے ایک سفر ہے جس میں ہم پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کی بے مثال ثابت قدمی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پورا کا پورا معاشرہ مخالفت پر اتر آئے تو مکمل دیانتداری اور حق پر ڈٹے رہنا کیسے ممکن ہوتا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے ان ابتدائی مسلمانوں کی جگہ پر کھڑے ہو کر تصور کیا جائے۔ ایک طرف خالص توحید کا پیغام اور دوسری طرف پورے قریش کی شدید مزاحمت۔ یہ کوئی عام کشمکش نہیں تھی، اور ہم اسی کشمکش اور اس کے شاندار حل کو آج ڈیکوڈ کریں گے۔ اور اس سب کو سمجھنے کے لیے ہم مزاحمت کے 4 واضح مراحل دیکھیں گے۔ پہلے تمسخر اور استقامت، پھر حلیفوں کی ڈھال، اس کے بعد سمجھوتے کا خطرناک چال، اور آخر میں یہ کہ جب پروپیگنڈا الٹا اثر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس دعوت کا آغاز 3 سال تک انتہائی خفیہ انداز میں ہوا تھا، لیکن پھر جیسے یہ پیغام خفیہ مرحلے سے نکل کر کھلی اور عوامی تبلیغ میں داخل ہوا نا، تو اس نے پورے مکہ میں ایک بھونچال پیدا کر دیا۔ وہ معاشرہ جو کئی دیوتاؤں کی پوجا پر پوری طرح مطمئن تھا، اس کے لیے ایک اللہ کے خالص توحید کا تصور بالکل ناقابل ہضم تھا، اور یہیں سے کھلی مزاحمت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پہلے مرحلے کی طرف آتے ہیں، یعنی تمسخر اور استقامت۔ یہ مزاحمت کا بالکل ابتدائی مرحلہ تھا، جہاں قریش نے نفسیاتی جنگ شروع کی۔ جسمانی حملے کے بجائے سیدھا شخصیت کو نشانہ بنایا گیا۔ اب ایک مشاہدہ کرنے والے کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ ہتھ کنڈے کس قدر تکلیف دہ تھے۔ مسلسل ذاتی توہین، تمسخر، اور کبھی مجنون، کبھی شاعر، تو کبھی کاہن جیسے القاب۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس مسلسل تنقید اور گہری جذباتی تکلیف کا جواب غصے یا انتقام سے نہیں دیا گیا، بلکہ اس کا علاج ایک انتہائی گہرے روحانی سہارے کے ذریعے کیا گیا۔ اور وہ روحانی سہارا کیا تھا؟ قرآن مجید کی یہ آیت اسے بالکل واضح کر دیتی ہے کہ دلی تکلیف اور سینے کی گھٹن کا بہترین علاج اللہ کی حمد، تسبیح اور سجدوں کی کثرت ہے۔ مطلب جب معاشرہ کھلے عام تنقید کر رہا ہو تو اپنی جذباتی اور ذہنی حالت کو متوازن رکھنے کے لیے یہ عبادات سب سے بڑی ڈھال ثابت ہوتی ہیں۔ یہی وہ پریکٹس تھی جس نے اتنے زبردست عوامی دباؤ میں بھی انہیں مضبوط رکھا۔ چلے اب مزاحمت کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں خاندانی حلیفوں کا کردار سامنے آتا ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ تانے اور تمسخر کام نہیں آ رہے تو وہ خاندانی دباؤ لے کر آئے۔ وہ شفیق چچا ابو طالب کے پاس شکایت لے کر پہنچے کہ بھائی اس تبلیغ کو روکا جائے، لیکن اس کے جواب میں جو الفاظ کہے گئے وہ تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھے گئے۔ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں۔ یہ وہ غیر متزلزل موقف تھا جسے دیکھ کر ابو طالب نے بھی زندگی بھر ساتھ نہ چھوڑنے اور مکمل تحفظ فراہم کرنے کا پختہ وعدہ کر لیا۔ آج کے دور میں اگر اس واقعے کو دیکھا جائے نا تو سچائی کے راستے پر چلنے والوں کے لیے ایک بہت زبردست سبق موجود ہے۔ ابو طالب کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی کمیونٹی میں ایسے انصاف پسند غیر مسلم حلیف موجود ہو سکتے ہیں جو سماجی تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ مشترکہ اقدار اور انصاف کی بنیاد پر ایسے حفاظتی پل تعمیر کرنا آج کے اس پیچیدہ دور میں بھی ایک انتہائی شاندار اور کارآمد حکمت عملی ہے۔ اب جب تمسخر اور خاندانی دباؤ دونوں فیل ہو گئے تو قریش نے اپنا اگلا اور انتہائی خطرناک کارڈ کھیلا، یعنی سمجھوتے کا جال۔ یہاں ایک بڑی ہی دلچسپ اور غور طلب بات ہے۔ ابتدائی دور میں معاشرے کی کچھ پرانی عادات جیسے کہ شراب نوشی یا سودی لین دین کو کچھ عرصے کے لیے برداشت کیا گیا تاکہ لوگ آہستہ آہستہ سیکھیں، لیکن جو بنیادی عقیدہ تھا یعنی توحید، اس پر کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ شرک کو مسترد کرنا اس مشن کی وہ مضبوط بنیاد تھی جس پر رتی برابر بھی لچک نہیں دکھائی گئی، اور قریش کو یہی بات کھٹک رہی تھی۔ تو انہوں نے قطبہ نامی ایک انتہائی سمجھدار سردار کو سودے بازی کے لیے بھیجا۔ قطبہ نے آ کر حیران کن پیشکشیں کیں، بے تحاشا دولت،
مکہ کی بادشاہت، ہر وہ چیز جو ایک انسان دنیا میں چاہ سکتا ہے۔ قریش کی سوچ بڑی سیدھی تھی کہ چلو ڈرانے دھمکانے سے بات نہیں بنی تو شاید مال و دولت اور اقتدار کے لالچ سے انسان بک ہی جائے۔ لیکن کیا ان لالچ بھری باتوں کا جواب کسی لمبی چوڑی دفاعی تقریر سے دیا گیا؟ بالکل نہیں۔ اس کا جواب صرف اور صرف قرآن کی سورۃ فصلت کی تلاوت سے دیا گیا، اور دراصل اسی حکمت عملی کو جہاد کبیر کہا جاتا ہے، جہاں دنیاوی بحث کے بجائے براہ راست کلام الہی پیش کیا جائے۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ عتبہ اندر سے لرز کر رہ گیا، بالکل خاموش ہوا اور الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ سچائی کی طاقت نے لالچ کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں صاف بتاتا ہے کہ سچائی کو منوانے کے لیے پیچیدہ بحثوں کے بجائے سادہ مگر گہری مثالیں کتنا اثر رکھتی ہیں، بالکل سورہ عنکبوت کی اس مثال کی طرح، جس نے واضح کر دیا کہ باطل کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں تو ایک گھر ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں سب سے کمزور پناہ گاہ جو ایک ہلکی سی ہوا سے ٹوٹ جائے۔ تو پھر سچائی کو کسی کمزور دنیاوی سہارے یا سمجھوتے کی کیا ضرورت؟ اور اب ہم مزاحمت کے چوتھے اور آخری بڑے مرحلے کو دیکھتے ہیں، جب قریش کی پروپیگنڈا مشینری ایکٹیو ہوئی۔ جب قریش کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو انہوں نے مایوسی کے عالم میں شہر کے گرد پروپیگنڈے اور جھوٹی خبروں کی ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی۔ وہ تلاوت کے دوران خوب شور مچاتے، غیر ملکی بادشاہوں کی کہانیاں سناتے تاکہ دھیان بھٹکایا جا سکے، اور باہر سے آنے والے ہر شخص کو ڈراتے۔ لیکن تاریخ ہمیشہ سے گواہ ہے کہ جب کسی پیغام کو دبانے کے لیے حد سے زیادہ شور مچایا جائے تو وہ شور ہی اس پیغام کے پھیلنے اور لوگوں میں تجسس پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے شاندار اور دلچسپ مثال طفیل بن عمرو الدوسی کا واقعہ ہے۔ وہ عرب کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور انہیں اس قدر ڈرایا گیا تھا کہ انہوں نے کعبہ جاتے وقت اپنے کانوں میں روئی ڈال لی تھی۔ لیکن پھر اچانک ان کی اپنی عقل نے انہیں جھنجھوڑا کہ بھائی، ایک سمجھدار انسان ہو کر کسی کی بات سنے بغیر ہی کیسے مسترد کی جا سکتی ہے؟ جیسے ہی انہوں نے روئی نکالی اور سچائی کو سنا تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے فوراً قبول کر لیا۔ یہ پروپیگنڈا حق کی کشش کو دبا نہیں سکا۔ پھر جب طفیل واپس اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم نے بات نہ مانی تو وہ غصے میں آ گئے اور آ کر بددعا کی درخواست کی۔ لیکن یہیں پر سچی روحانی قیادت کا فرق واضح ہوتا ہے۔ سچی قیادت غصے سے نہیں بلکہ صبر اور خیر خواہی سے کام لیتی ہے۔ پیغمبر کی طرف سے ان کی قوم کے لیے بد دعا کے بجائے ہدایت کی دعا کی گئی، اور اس ایک دعا اور نرمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر وہ پورا کا پورا قبیلہ حق کی طرف آ گیا۔ تو اس پورے تاریخی مشاہدے کے بعد آئیے اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے جدید دور کے لیے اس میں سے کیا حکمت نکالی جا سکتی ہے۔ ابتدائی مکہ کے اس دور کا مطالعہ ہمیں آج کے دور میں حق پر قائم رہنے کا ایک ایسا ماسٹر پلان دیتا ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ یہ بتاتا ہے کہ شدت تنقید کے وقت روحانی عبادات ہی ہماری جذباتی حالت کو مضبوط رکھتی ہیں۔ یہ بھی سکھاتا ہے کہ معاشرے میں ابو طالب جیسے انصاف پسند لوگوں کو تلاش کر کے ان سے اتحاد کیا جائے، چاہے جتنا بھی دباؤ ہو۔ مفاہمت کے نام پر اپنے بنیادی عقائد کو کبھی داؤ پر نہ لگایا جائے، اور سب سے اہم بات یہ یقین رکھا جائے کہ پروپیگنڈا جتنا بھی شور مچا لے، سچائی اور ایک واضح ابلاغ اسے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور اس تجزیے کے اختتام پر یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے لیے بے حد اہم ہے۔ جب دنیا کا شور سچائی کی آواز کو دبانے کی پوری کوشش کر رہا ہو تو ایسا کیا کیا جائے کہ ہماری جڑیں حق میں مضبوطی سے گھڑی رہیں؟ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ استقامت محض ظاہری نعروں یا بیانات سے نہیں آتی، بلکہ یہ اس اندرونی روحانی سکون اور مضبوط عقیدے کا نتیجہ ہوتی ہے جسے مسلسل پالا جاتا ہے۔ اسی فکر انگیز سوال اور سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تجزیے کو یہی مکمل کرتے ہیں۔